Were we ever on the right track as a nation? ویل نو، بیکاز ہسٹوریکلی اگر پہلے دن سے بنیاد غلط رکھی جائے تو اس کے اوپر جتنے مرضی زبردست آپ اسکائی اسکریپر بنا لیں تو اس پہ ایک بہت اچھا شعر ہے جی. اینڈ آئی آلویز ایڈمٹ کہ میں نے یہ شعر کس سے سیکھا تھا؟ خادم حسین رضوی سے. بیکاز آئی یوز ٹو واچ ہز ویڈیوز اور انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے ہی صحیح، بٹ میں دیکھتا ضرور تھا. میں بھی دیکھتا تھا. تو اس میں انہوں نے ایک شعر کہا تھا، کشت اول چون نہد میں مار کج تا سریا میر روت دیوار کج. یعنی کہ اگر آپ ایک پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دیں جی اس کے بعد آپ دیوار آسمان تک بھی بنا دیں وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. بالکل زبردست. میں ہمیشہ آئی ایم آلویز اوپن ٹو لرننگ کہ کہیں سے بھی آئے چیز اچھی ہونی چاہیے. بالکل. تو ایسے ہی ہے، دیکھیں نا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب فیصلہ کر لیا آپ نے کہ جو ریالٹی تھی اس کو چھپانا ہے، پردہ ڈالنا ہے اس کے اوپر، تو آبویسلی پھر اس کے بعد جتنی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ کنفیوژن پہ بیسڈ ہوں گی، اور وہ سمت پاکستان کی ڈائریکشن آج تک تعین نہیں ہو سکا اس کا. اور جس سے بھی پوچھ لیں تو اس کا اپنا ہی ویژن ہے پاکستان کا. ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو کہتا ہے 11 اگست کی اسپیچ نکالیں جناح صاحب کی، اور اس میں کلیئر ہو چکا ہے کہ اٹ واز مینٹ ٹو بی اے سیکولر اسٹیٹ. یو ہیو دا فریڈم ٹو گو ٹو یور چرچز، یور ماسک، یور ٹیمپلز. اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. تو میں کہتا ہوں کہ یار مطلب جو دوسرے والے ہیں ان کے پاس بھی آپ سے ڈبل ایویڈنس ہے، بلکہ 4 گنا 10 گنا زیادہ ایویڈنس ہے. تو آپ اس سے کیسے ریکنسائل کریں گے؟ کیونکہ وہ ایبسولوٹ کنفیوژن یہیں سے ہے نا کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل پرنسپل تو سیٹ نہیں ہوا. جیسے کمال اتا ترک کی مثال میں دیتا ہوں کہ اس نے کانسٹیٹیوشن میں لکھوا دیا کہ ریاست کے جو سرگرمیاں ہیں اس میں مذہب کا استعمال نہیں ہوگا، اور یہ بھی لکھوا دیا کہ اگر ہوا تو فوج کو یہ طاقت دے رہا ہوں کہ وہ کو کر دے، لیکن یہ اسلامک ٹچ نہیں چلے گا. پالیٹکس جو ہے وہ پالیٹکس ہی رہے گی، کیونکہ اس میں آ کے کرپشن کو جو ہے نا انڈیوس کرنا بڑا ایزی ہو جاتا ہے اگر عوام کو بیوقوف بنانے کی کوئی یارڈ سٹک ہے اس طرح کی. تو اسی لیے وہ کمال سیکولرزم کا پرنسپل آج بھی دکھائی دیتا ہے. بے شک اب آ کر اردگان صاحب بڑا اس کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اسپرٹ تو رہتی ہے وہاں پہ. اسی لیے ٹرکی مسلم ادر جو مسلم ورلڈ ہے اس سے کمپیریزن کر لیں، تھوڑا بہتر ہی ملے گا آپ کو. بے شک اکانومی سفر کر رہی ہے اس کی جو بھی ہے. تو یہاں پر یہ ہوا کہ ہاتھے ساتھ ہی 47 سے 58 تک ماشاء اللہ 2 وزیر اعظم آنے چاہیے تھے، آئے 8. اور اس میں کچھ ایسے بھی ہیں، میرا خیال ہے محمد علی بوگرا جس کی 2 مہینے کی نوکری تھی، کسی کو 3 مہینے بعد لات مار رہے ہیں، کوئی 2 سال بعد نکالا جا رہا ہے، کسی کو کہا ہے کہ یہ آرمی چیف بنے گا اس کا جہاز گر جاتا ہے، کسی وزیر اعظم کو جلسے میں گولی ماری جاتی ہے، اس کا جو کیس لیتا ہے اس کا بھی جہاز گر جاتا ہے. لیاقت صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ شروع دن سے ایک پاور اسٹرگل شروع ہو گئی تھی، اور یہ سرٹن گروپس نے یہ آئیڈیا لگا لیا تھا کہ اتنا بڑا ویکیوم ہے، جو جیت گیا اگلی باؤنٹی اس کی ہے. اور وہ نظر آتی ہے پہلے دن سے ہمیں. یا اٹ واز، کیونکہ آؤٹ ورڈ لوکنگ کنٹری تھا. پہلے دن سے بارڈر سے باہر دیکھا ہے، اندر دیکھا ہی نہیں کہ کیا ٹھیک کرنا ہے. پہلی ایڈ جناح صاحب کے ہوتے ہوئے آ گئی تھی $5 بلین کی. اس کے علاوہ کورین وار جو 50 میں شروع ہوئی تھی اس میں ہی ہم نے کہا کہ یہ رینٹ پہ ہمارے فوجی دستیاب ہیں، لے جائیں اور پیسے دیتے رہیں. رینٹیئر اسٹیٹ بن گئی تب سے، جو اب لوگ تنقید کرتے ہیں یہ اس دور میں بنیاد فیفا پہ لوگ کہہ رہے تھے. تو بھائی یہ لیگسی ہے آپ کی، یا آپ کے جو پولیٹیکل گریڈس ہیں یہ انہوں نے کیا ہے. تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے جی سیٹو سینٹو سائن رہی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم مڈل ایسٹ کو بچائیں گے اور اس کے لیے اپنی آرمیز آپ کو دیں گے. تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے یہ SSG جو ہے فوج کے اندر، یہ بھی امریکہ نے بنا کر دی تھی روس کے اگینسٹ. اور ایوب صاحب نے پھر پیسہ لینا شروع کر دیا، اور وہ پیسہ لے کے انہوں نے روس کے اگینسٹ کو جو لڑنا تھا وہ انہوں نے انڈیا پہ محاذ کھول دیا. تو گوروں نے کہا کہ بھائی یہ کیا اسکیم کر دیا مطلب ہم سے تو کہا تھا کہ وہ ہم تو ماسکو پہ جھنڈا لگائیں گے، دلی پہ لگانے کی کوشش کرنا شروع کر دی. تو یہ تھا کہ یہ اتنا کیوس دکھائی دیتا ہے شروع میں آپ کو. پہلے آبجیکٹیو ریزولوشن آتی ہے، پھر ایوب کہتا ہے سیکولرزم تھوڑا سا لے کے آنا ہے، اور بعد میں وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. اور 62 کے آئین میں ریپبلک آف پاکستان لکھتا ہے، بھٹو صاحب کہتے ہیں پیچھے اسلامک لگا دو نہیں تو مار پڑے گی، کہتا ہے ٹھیک ہے. تو آگے پھر ضیاء صاحب آ جاتے ہیں، بیچ میں اسلامک سوشلزم آ جاتا ہے بھٹو صاحب کا، اسلامک اینڈ سوشلزم ماشاء اللہ اسی مورن. تو اب اس پہ بھی لوگ کہیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے ریکنسائلیبل ہے، لیکن اس ٹائم بھٹو صاحب کے اپنے ساتھی کہہ رہے تھے یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ پاور میں آ کے پوری لیفٹ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. وہ خود لیفٹسٹ تھے. ضیاء صاحب تو آگے پھر ویسے ہی جو باقیات تھیں ان کو بھی پٹاخہ بجا کے چلے گئے اس کا بھی، کہ وہ تو ختم ہی ہو گیا. پھر 90s میں نواز شریف صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ضیاء کو کروٹ جنت نصیب کرے. IGI بناتے ہیں، بی بی کے خلاف جو ہے وہ پوری کیمپین کرتے ہیں ڈیفیمیشن کی.
اور نیب پیچھے لگاتے ہیں پیپلز پارٹی کے, یہ سارا کچھ کرتے ہیں. آج ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی پچھلے دور میں. پھر بعد میں اسٹیٹ کہتی ہے کہ جی اب دوبارہ سے مشرف صاحب خیر بیچ میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں انلائٹن ماڈریشن, میں بسنت بھی مناؤں گا, میں گڈی بھی اڑاؤں گا, میوزک بھی, ڈانس بھی کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں آپ کا جو کراچی میں آرٹس کوئی کاؤنسل ہے یا پتہ نہیں کیا, ابھی بھی میرا خیال ہے ان کی فیملی رن کر رہی ہے, تو تھوڑا سا انلائٹنمنٹ بھی بیچ میں دکھائی دیتی ہے آپ کو. لیکن ساتھ کے پی کے اندر متحدہ مجلس عمل بناتے ہیں. اتنا ووٹ پوری تاریخ میں فار رائٹ کو نہیں ملا جتنا مشرف صاحب کے دور میں ملا, اور لوگ کہتے ہیں وہ سیکولر آدمی تھا. پھر وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد میں پھر ایک دم سے یہ سوچتے ہیں کہ دو پارٹیاں آپ کہیں ڈیموکریسی نہ واپس لے آئیں, تو انہوں نے کہا لیٹس انٹروڈیوس اے تھرڈ فورس. اور پھر ایک دم سے تبدیلی کی فضا آپ کو ملتی ہے جو آج کل چل رہی ہے. 4-5 آرمی چیف کی مرہون منت, جو مطلب اتنا کبھی وراثت میں کسی کو سیاستدان نہیں ملا کبھی اتنا جتنا خان صاحب ملے ہیں. کہ شروع ہوتا ہے حمید گل صاحب سے, اور اس کے بعد میں آگے بڑھتے بڑھتے ظہیر الاسلام صاحب. بڑا